صراط الذین انعمت علیہم میں اہل اللہ کی صحبت اور ان کی معیت کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دعا دی جاتی ہے نا ساتھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے۔ دعائی کھاتے رہو پرہیز نہ کرو تو بات بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں یہاں دعائی بھی دی، پرہیز بھی دیا۔ اللہ دعائی کیا ہے؟ فرمایا صحبت صالحین۔ پرہیز کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ ذہن میں نہیں رکھنا مجھے کیا ہوتا ہے، میں نے تو نماز ہی پڑھنی ہے، مجھے کیا ہونا ہے، مجھے کیا ہونا ہے۔ پڑھن اتے مان نہ کری نہ آنکھی میں پڑیا، وہ جبار قہار سدیندہ روڑ دندہ دودھ کڑیا۔ ڈرتے رہنا اور برتن بھرتے رہنا۔ یہاں ایک اشارہ اور بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ غضب والے یہود ہیں اور ضالین ہیں، نصارہ ہیں۔ یہود اہل علم تھے، علم حاصل کر کے انہوں نے عمل نہ کیا، تو پتہ چلا جو صاحب علم ہو اور عمل نہ کرو وہ غضب والا ہے۔ ایک تو تھا نا جاہل، پتہ نہیں اسے پتہ ہے کہ مسجد کا ادب کیا ہے، پھر بھی جوتے لے کے آ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ غضب ہوگا۔ جو اہل علم ہے وہ بولے نہ، گنگا شیطان بنا رہے، وہ عمل نہ کرے، تو اس کے لیے غضب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نصارہ تھے، انہوں نے غلو کیا، محبت ہی محبت، علم حاصل نہیں کیا، علم کے پیچھے نہیں پڑے، تو پتہ چلا کہ علم بغیر عمل کے غضب ہے اور بغیر علم کے عمل گمراہی ہے۔ علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ سلطان باہو نے کیوں فرمایا ہے کہ تو صرف اللہ اللہ نہیں کرنا، نماز کے مسائل بھی سیکھ۔ اس میں یہ اشارہ ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا بس جی میں مسجد میں آ گیا ہوں، میں نے سجدہ ہی کرنا ہے۔ بھئی سجدہ تو کرنا ہے، لیکن علم بھی حاصل کرنا کہ سجدے کی شرائط کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم یہ یہود مراد ہیں، یہ ایک انتہا پر تھے اور نصارہ ایک انتہا پر تھے۔ یہود یہ انتہا تھی، انہوں نے نبیوں سے دشمنی کی، انہیں علم تھا کہ حضور کی شان کیا ہے، انہیں سب کچھ پتا تھا سرکار کی شان کیا ہے، تورات زبور میں یہ حضور کی شانیں پڑھتے تھے، لیکن علم ہونے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے دشمنی کی، تو ان کو تقدم میں رکھا، مقدم رکھا، غضب والوں میں رکھا۔ اور ولدالین یہ نصارہ تھے، انہوں نے نبیوں سے دشمنی نہیں کی، اس نے غلو کیا، خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہ ایک انتہا پر تھے نصارہ اور یہ ایک انتہا پر تھے، تو ان کے درمیانی جو تھے یہ ہیں مسلمان، جو نبیوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور غلو نہیں کرتے، یہ مسلمان ہیں۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی قیامت تک یہ آیت جو ہے وہ صراط مستقیم کو واضح کرتے رہے گی کہ ایک گروہ قیامت تک ایسا رہے گا اور دوسرا انتہا پر رہے گا، اور یہ بھی انتہا پر رہے گا کیا؟ ایک جو ہے وہ نبیوں کے صحابہ کی اور اہل بیت کی دشمنی میں رہیں گے، یہ خوارج ہے، اور ایک روافض ہے کہ یہ غلو والے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو بھی نبیوں سے اونچے کر دیا، مولا علی کو بھی نبیوں سے اونچا کر دیا، یہ غلو والے ہیں۔ اور یہ غضب والے ہیں خوارج کہ انہوں نے مولا کائنات حیدر کرار کی اتنی دشمنی کی، خلیفہ بھی نہ مانا، انہوں نے خلیفہ بھی نہ مانا، اور انہوں نے غلو کیا اور خلیفہ بلا فصل مانا۔ یہ اس انتہا پر خوارج، اس انتہا پر روافض، اس انتہا پر درمیانی اہل سنت و جماعت ہیں، جو نہ افراد کا شکار ہیں نہ تفرید کا شکار ہیں۔ یہ چوتھا خلیفہ بھی مانتے ہیں اور بلا فصل بھی نہیں مانتے، اس لیے قیامت تک جنتی جو جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت۔